اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو لوگ توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکے ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں اسے وہیں رہنے دے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا، اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوگے، نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، بس تم تھام لیتے ہو، رحمان فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے تابع کر دے، اسے دکھ کی پٹڑی سے گزر کر کندھے بنا کر اللہ اس کے دل کا مقیم بن جاتا ہے۔ جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ امتحان انہی کا لیتا ہے جن کو اپنے دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم تھک گئے ہو مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں ہے، بس حوصلہ گھیر جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بن جاتا ہے، دعائیں مقدر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسرے کا سہارا نہ لو۔ جن دن اکیلے چلنا سیکھ لے سمجھو زندگی کی ہر بار تمہاری جیت ہوگی۔ تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی اور آپ کے لیے بغیر کسی اس ظالم دنیا کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لے کر مصر کا سفر کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ قریب گئے تو جھاڑی میں سے اللہ کی آواز آئی۔ اللہ نے پہلی بار کلام کیا، یہاں پر آپ کو نبوت کے لیے چنا۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبق لے جانے والی ہو تو وہ نظر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں روح پھونکنے جانے سے پہلے ہی ساقط ختم ضائع ہو گیا تو اگر اس کی والدہ صبر کرتی رہی اپنے اس بچے پر ثواب کی امید رکھتے تو بچہ بھی اپنے والدہ کا نال ناف سے ملا ہوا ایک حصے سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی جسمانی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھنے والے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ جب تک میری آزمائش کی قید میں ہے تم اس وقت تک اس کے سب روز کی نیکیوں کی معلومات لکھتے رہو۔ کرپٹ حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص کسی مسلمان کا حاکم بنایا گیا اور اس نے اس کے معاملے میں خیانت کی، اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھ سے زیادہ حدیث سے بیان کرنے سے بچو۔ جو شخص میرے بارے میں بات کرے تو صرف حق سچ کہے، جس شخص نے میرے بارے میں ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی،
کہ اس میں آرام کرو، دن کو روشنی بنائی کہ اس میں کام کرو، بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ بہت ہی پیاری سنے گا۔ اس کے سامنے والے رویے سے ہی آپ کا دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ سود کا 1 درہم جانتے بوجھ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص اپنی زبان کو روک کر رکھتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ معاذ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کسی قوم کی طرف بھیجو تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اللہ سے اس کی طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی افراد سے حیا کرتے ہو۔ جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو، جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے خاص بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے، ان سے بالوں کی جڑوں کو خلل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کا درجہ نماز، روزے، صدقہ سے بھی زیادہ ہو؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح رکھنا، آپس میں فساد پیدا نہ کرنا تو نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بلا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، اللہ کے رسول، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اچھے بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں بھی زمین میں دس جانے، شکلوں کے گڑے جانے اور پتھروں کے بارش والے عذاب نازل ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایسے واقعات کب رونما ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، جب گانے والے عورتیں گانوں کا عام رواج ہو جائے گا، کثرت سے شرابیں پی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں ہو چکا ہے۔ اور جب تم کسی مریض یا کسی مرنے والے کی عیادت کے لیے جاؤ، وہاں حق اور بھلائی کی بات کہو، کیونکہ وہاں تم جو بولتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ تمہیں تب توڑتا ہے جب تم اس سے جڑ نہیں جاتے، وہ تمہیں تب بے سکون رکھتا ہے جب تم اپنے سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے، وہ تب تمہیں عارضی محبتوں کو طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان کر نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی سکون کے دل میں اس کا خیال آیا۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی، وہ جب عارضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ یا اللہ، تو میرے نصیب میں وہ لکھ دے جس کی مجھے چاہت ہے، وہ دعا جو میری نمازوں میں، وہ دعا جو میری وجود میں ہے، اسے رحمان و رحیم تو دلوں کے خالوں کو بہتر جانتا ہے، مجھے وہ عطا کر دے جس کی تمنا مجھے بے سکون رکھتی ہے، بے شک تو کن فیکون کا مالک ہے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آ رہی ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا، اتنے گناہ ملیں گے، تب بے بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے۔ پھر تم جان جاتے ہو کہ درد دن کے اجالوں میں تمہیں سمیٹ پاتا ہے، رات کی تاریکیوں میں سمیٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں، زندگی ہر پل تھکا دیتی ہے، بے بسی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، تکلیفیں، اذیتیں اور غم پہلو بے پہلو ہمارے ساتھ بنے جاتے ہیں، الفاظ کہیں کھو کر خاموشیاں تھما دیتے ہیں۔ پھر ان سرگوشیوں اور خاموشیوں میں دل چاہتا ہے کہ رب بس سن لے، ہماری دعاؤں کو کن فیکن کہہ دے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ یا کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تو تم وہ نہیں رہے جو تم پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء میں ہے، مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی 3 چیزیں ہیں، علم، تقوی، صدقہ۔ بدن کی زینتیں 3 چیزوں میں ہیں، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزوں میں ہے، صبر، شکر اور خاموشی۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہوتا ہے، بس تمہیں یقین رکھنا، پھر زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، وہ کس سے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تہجد کا خاموش سجدہ زار زار بہتے ہوئے آنسوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزرے لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعائیں کہاں ادھوری رہ سکتی ہیں؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے، اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارے تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تو ہر دعائیں پوری کرتا ہے، وہ جو تمہیں تہجد میں مانگی جائیں۔ اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے، مایوس نہ ہویا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی ضدیں تمہیں توڑ رہی ہیں۔ یقین جانو، یہ تمہیں جوڑے جا رہا ہے، اللہ تمہاری دعائیں، تمہاری چاہت جلدی تمہیں لوٹا دے گا۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے انہیں کیا چاہیے؟ اللہ کی دعائیں 7 آسمانوں کے بارے میں بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے معجزے ہی جو کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر پرندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد میں کی گئی دعا بندے ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیے گئے سجدے انسان کو عرش پر اللہ سے ملاقات ملا دیتے ہیں۔ ہر رات کی دعا کی قبولیت۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس وقت جو مسلم آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا اور آخرت کی بھلائی مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے لیے کہاں ہوگی۔ ایسے معجزے وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب العزت کرنے پر قادر ہے، وہ ہم عام انسانوں کو بھی رحمان رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد نماز کیوں؟ ناممکن میں ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان کو دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو بڑھنے والا تہجد کتنا اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوگا۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو، بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کا خیال کرا کرو، کعبہ تمہارے سامنے ہے، پھر صراط تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، جہنم تمہارے الٹے ہاتھ کی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والوں کو عرض خیر عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہری اللہ تمہیں خود جانتا ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہروں آنکھ کھولے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب کہ اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹے ہوئے دلوں کو میں صلح کروا دینا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلے سورج ہی اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بیوی چاہے جتنی بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کے دل شکی کر دی جاتی ہے کہ یہ عورت کے فرائض ہیں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے کہ اگر ایک عورت کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے تو یہ آپ کا گھر چل سکتا ہے۔ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کیا کریں۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنے آپ کو دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہو ویسے رہو۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیض چل رہا ہے، اس فیض تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے۔ جب خود نہیں آگے، اللہ تعالیٰ آپ پر مشکلیں بھی ڈالے، آسانیاں بھی ڈالے، تاکہ آپ شکر و صبر سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی بھی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں گے۔ جن کے دل میں ایمان سے اور رب پر یقین ہے، پھر وہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی پر میرے رب کی گڑی نگرانی ہوتی ہے، بس یہ کافی ہے اس سے مختصر قیام دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہو جائیں، وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ یہ جملہ بہت ہمت دیتا ہے، اللہ ہے نا، وہ تھام بھی لے گا، وہ سنبھال بھی لے گا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور بہت اچھا کار ساز ہے۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ہم جس عیسائی فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ برحال رہتا ہے۔ کچھ یوں حفاظت کرتے ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس کرم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دیں تو پھر بھی وہ نقصان دیتے ہیں۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ دل کا راستہ، اخلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کا انعام، اب اللہ تمہارے لیے کن لکھ رہا ہے، اب تم صبر کا انعام ملے گا۔ احساس، ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویہ جلد ہی احساس دلا دیتا ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو اسے وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہر بات پر ہاں میں ہاں نہ ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کامیابی کا ڈھیر صبر اور شکر ایسا اثاثے ہیں جو کامیابی کا ڈھیر انسان کے قدمے میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ثابت قدم ہو تو راستے خود بخود بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن آپ گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اور ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ جھوٹی محبت۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی چھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں، کہ لوگ آپ کی خاموشی میں ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بولو کہ خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منتظر دھاندلا ہے، ہر رشتہ ٹیڑھا ہے اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز ہونا ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے بڑے راز کی بات ہے۔ تقدیریں ہمیشہ جذباتی اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ باشعور صاحب علم انسان ہمیشہ عمل، کردار اور نتائج کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے عزتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپسی لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپسی لوٹا دیا تھا۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجیے، دعا کیجیے، دعا کیجیے۔ اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپسی لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپسی لوٹا دیا تھا۔ جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام تعلق۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے جانے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ زندگی کا سادہ اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں ہے دنیا میں۔ محبت کے لیے کبھی بھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورتی نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اچھے ہی رہتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ، وہ اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکلیں آسان کر دے گا۔ بہت بڑی رسوائی ہے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دشمنوں کی نشانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے دور 4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے تو بہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخیاں، قبر کی سختیاں، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمیاں ہمارے حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں بھلا دیتے ہیں۔ وہ جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ منافق کسی مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے فساد کے گروہ گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا۔
دنیا کو دھوکے کے گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ پر حقیقی الٹی نظر آتی ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سورۃ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریب لوگ بھی آپ سے دغا کریں جائیں، آپ کے اخلاق ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں تو اللہ پاک یہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو مقام عطا کرے گا۔ زمانہ دیکھ رہ جائے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سب ہی رہ سکتے ہیں۔ کسی کے نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فضول امیدیں بیوقوف کا خزانہ ہیں، عربی کہاوت۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصے میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمتوں پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کریں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کبھی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچا سکتی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر خود نہیں دیکھتا، مگر وہ جب سکھا دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ ہم سب کی مشکلیں ختم کر دے اور زندگی میں آسانیاں والی راستے پیدا فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناکامی بھی کامیابی ہی ہے اگر اس سے کچھ سیکھا جائے تو۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتے۔ مسافات انسان کو نہیں تکاتے، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہی جو ہماری سانسیں تک پھیلا دیتے ہیں۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حسد کرنے والے کے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہے تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، موسم الجھ جائے، اجنبی ہو جائے تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہے گا: غصے والا صحیح فیصلے سے، چھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادتیں بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدلے گی۔ تم خواہشوں کو خدا نہ بنا لینا، اور رب نے کہا تھا تم نہ کہا ایمان لے آ، تو کیا آزمائے نہ جاؤ گے؟ جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی عطا۔ آزمائش کو نہ کھونا، اس آزمائش میں رب کو دیکھونا، جو کھو نہ جانا۔ یہ بھی آزمائش میں آسانی سرگوری ہے، اللہ ہی تو آساز ہے، اللہ ہی تو امید ہے، اللہ ہی تو سچ ہے، اللہ ہی تو آسانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نکتے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ ہر شخص کی اپنی ہی کہاوت ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر کسی کو اوپر رکھنے سے پہلے اس کا حالات مکمل جائزہ لینا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجے بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل و مشہور شاعری کا نام ہے صراط المستقیم ہے، جس پر چلنا بھی دشوار ہے۔ وقت اگر ایک بار رہتا ہے تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فترہ نہ دیکھنا ہو تو آزادی دو، خسرت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو،
خلوص دیکھنا ہو تو اس پر مشورہ کرو۔ زندگی میں اگر خوشی رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول اپنے لیجیے، جو کھویا اس کا غم نہ کیے، جو پایا کسی کو کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ محبت کرو تو آداب دفاع بھی سیکھو، فارغ وقت کے بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، حسد نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ اکثر کہتے ہیں ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور ذرا سی بات دراصل برداشت آخری حد ہوتی ہے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمات کا نکال دیا جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور مخصوص عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ انسان لاکھ کوشش کر لے حقیقت میں جینے کی، مگر آنکھ کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی خواب انکار رہ ہی جاتا ہے۔ حقیقت اکثر کڑوی ہوتی ہے، نہ چاہے ہوئے بھی آنکھیں نم ہی ہو جایا کرتی ہیں، تب آنکھ میں چھپا کوئی خواب ہی نہ ہوتا ہے، نہ آنکھوں میں کے ساتھ لب پہ مسکراہٹ بھی تکبری دیتی ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ قدر کیجیے ایسے مخلص لوگوں کی، ہر اس قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا جو اس سے حاصل کیا ہے، وہ حلال سے یا حرام سے۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا ایک درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم کرنے سے افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب اور برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا مقابلہ اللہ پر بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کرنے کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلاش بھی کی جائے گی۔ انسان وہ لڑائی بھی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا، ایک عالم سے مشورہ دیا جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں گیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے علم کو بتایا کہ عالم نے کہا اب اس درخت سے کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکالی لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہے جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کسی بزرگ نے بولا جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کو کہنے لگا بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بیٹی بھی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف، دوسرا مصروف۔ مغرور مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورتوں کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ اس کے گناہ سمندر کے جا کے برابر ہی کیوں نہ تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ ترجمہ پاک ہے اللہ کی ذات اور خوبی سمیت۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ آپ کو چن کے لیا جاتا ہے۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا سچا ہونے کے دل مت دو، بس یہی سوچو رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔
ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، ساتویں زمین و آسمان کی ہر چیز، چرند پرند سرج حجرہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیران سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ درود شریف تھکے ہوئوں کا خواب اور تکلیف کے ماروں کی توقع، دردوں شریف سب کچھ ہے۔ کون ہے جو دردوں ود شریف سے اپنی مراد کو نہیں پہنچاتا؟ کون ہے جس کی تکلیف دور نہیں ہوئی، جس کی حاجت پوری نہیں ہوئی؟ مجھے لگتا ہے درود شریف کوئی بہت بڑی جہاں ہے، کوئی بڑا امکان ہے۔ درود شریف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ وجود ہے۔ بارے گناہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود بھیجنے کے لیے غریبی رکاوٹ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں غریب، یتیموں میں یتیم، مہاجروں میں مہاجر، سلطانیے میں سلطنت زمانہ تھے۔ معاشرے میں ناہموار آپ کے قریب کی کوئی راہ میں رکاوٹ نہیں، نہ سرمایہ آپ کے تقریر کی ضمانت۔ حضرت واصف علی واصف اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا یہی اور دعا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ ہم ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی کے لاکھوں سے بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن صرف سچے دوست ہی آپ کی زندگی میں اپنے پیروں کے نشان چھوڑ جائیں گے۔ جنت میں ایسے بلا خانے ہیں جن کو بیرونی حصہ اندرونی سے، اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک عربی نے کھڑے ہو کر عرض کی اللہ کے رسول یہ کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا جو اچھی باتیں کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے اور جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لالچ پر رشتوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس کے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہو۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا، تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہگار سمجھو، اللہ پاک کو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے ایسی حالات میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے پھر دل سے دعائیں قبول نہیں کرتا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں اس کا ثواب اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب ہو گیا ہے، اس کا ایمان کبھی مکمل ہو گیا ہے۔ اچھے اخلاق جن کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزارے، ایسے تقویٰ جو اس کے گناہ سے بچا سکے، ایسی بربادی تحمل مزاجی صبر جو اس کی نادان آدمی کے ساتھ نادانی سے پیش آنے سے روک سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔